السلام علیکم ڈیفینس ویئرز، ویلکم ٹو اللہ ڈیفینس۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن ضرور پریس کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ٹائملی مل سکیں۔ فرینڈز، آج ہم یہاں پر ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے امریکہ کی طرف سے ترکی کو F-16 وائپرز کی فراہمی سے انکار کے بعد ترکش ایئر فورس کے لیے فائٹر جیٹس کے آپشنز کے بارے میں۔ فرینڈز، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ترکی کی طرف سے رشیا سے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹمز کی خریداری کے بعد امریکہ نے ترکی پر سینکشنز لگاتے ہوئے ترکی کو F-35 فائٹر جیٹس کے پروگرام سے علیحدہ کرتے ہوئے ان کی فراہمی سے بھی ترکی کو انکار کر دیا تھا، جبکہ اسی ساری سینیریو کے تحت ترکی کی طرف سے امریکہ کو ریکویسٹ کی گئی تھی کہ ترکی کی طرف سے F-35 پروگرام میں پے کیے گئے $1.4 بلین کی انویسٹمنٹ کو نئے F-16 وائپرز کی خریداری اور ترکش ایئر فورس کے ایگزسٹنگ F-16 کے بلاکس کو وائپر اسٹینڈرڈز پر ٹرانسفر کرنے کے لیے نئے کٹس کی فراہمی کے لیے ان سارے فنڈز کو ٹرانسفر کیا جائے۔ فرینڈز، حال ہی میں US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ترکی کو ممکنہ 80 کے آس پاس نئے F-16 وائپرز اور وائپر اسٹینڈرڈز کی کٹس کی فراہمی کے لیے US کانگریس اور US ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز کو فائنل ریکویسٹ آف اپروول بھی بھیجی گئی تھی۔ فرینڈز، حال ہی میں گریس کی طرف سے ترکی کے خلاف امریکن ڈپلومیسی اور بیوروکریسی میں کی گئی مخالفت کے بعد US کانگریس اور US ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز کی طرف سے ترکی کو کسی بھی F-16 وائپرز کی فراہمی سے US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو منع کر دیا گیا ہے۔ فرینڈز، اب امریکہ کی طرف سے بھی وائپر اسٹینڈرڈ کے F-16 کی فراہمی سے انکار کے بعد ترکی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا آرچ رائیول گریس امریکہ سے F-16 وائپرز اور فرانس سے ریفیل جیسے 4.5 جنریشن اپنی ایئر فورس میں تیزی سے شامل کر رہا ہے، جبکہ ترکی کی طرف سے ڈیولپ کیے گئے 5th جنریشن کے TFX فائٹر جیٹس کو ترکش ایئر فورس میں فلی آپریشنل کرنے میں مزید 5 سے 7 سال کا وقت درکار ہے۔ اور صرف یہی نہیں، گریس کی طرف سے امریکہ سے F-16 وائپرز کی فراہمی کے بعد F-35 فائٹر جیٹس کی ایکوزیشن پر بھی بات چیت آلریڈی اسٹارٹ کر دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ گریس کی طرف سے اپنے ایگزسٹنگ F-16 جو کہ بلاک 50-52 کے امریکہ سے حاصل کیے گئے تھے، ان کو بھی بلاک 70 وائپر پر اپ گریڈ کرایا جا رہا ہے۔ اور اگر گریک ایئر فورس میں F-16 وائپرز اور ریفیلز کے ساتھ فیوچر میں F-35 فائٹر جیٹس کی انڈکشن کر دی جاتی ہے تو یقینی طور پر گریک ایئر فورس ترکش ایئر فورس کو میڈیٹرینین ریجن میں ڈومینیٹ کرے گی۔ اسی سارے سینیریو کو مد نظر رکھتے ہوئے ترکش گورنمنٹ کی طرف سے پلان کیا گیا ہے کہ اگلے 5 سے 7 سالوں کے گیپ کو فل کرنے کے لیے اور گریک ایئر فورس کو ترکش ایئر فورس کو ڈومینیٹ کرنے سے روکنے کے لیے اسٹاپ گیپ کے تحت UK سے یورو فائٹر ٹائفونز حاصل کیے جائیں گے۔ اور فرینڈز، آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتے چلیں کہ ترکش گورنمنٹ کی طرف سے UK گورنمنٹ کے ساتھ آلریڈی $10 بلین کی ڈیل کے تحت اپروکسیمیٹلی 36 سے 48 یورو فائٹر ٹائفونز اور 2 سے 4 کے آس پاس ٹائپ 26 فریگیٹس اور 6 کے آس پاس C-130J ٹرانسپورٹس کی ڈیل پر بات چیت اسٹارٹ کر دی گئی ہے۔ فرینڈز، اب سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ ترکی کی طرف سے ان یورو فائٹر ٹائفونز میں ہی انٹرسٹ کیوں دکھایا جا رہا ہے، جبکہ رشیا کی طرف سے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹمز کی فراہمی کے بعد رشیا کی طرف سے ترکی کو Su-35 فائٹر جیٹس کی آفر بھی کی گئی تھی۔ فرینڈز، ترکی کی طرف سے پہلے ہی ان یورو فائٹر ٹائفونز کو امریکہ سے F-16 وائپرز کی فراہمی سے انکار کے سبب اپنے بیک اپ پلان میں رکھا گیا تھا۔ فرینڈز، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ قطر اور ترکی اسٹریٹجک پارٹنر ہیں اور قطر ایئر فورس ان یورو فائٹر ٹائفونز اور ریفیلز کو آلریڈی اپنی ایئر فورس میں انڈکٹ کر چکی ہے، اور کئی بار قطر کی طرف سے اپنے یورو فائٹر ٹائفونز اور ریفیل فائٹر جیٹس کو ترکی میں ایکسرسائز کنڈکٹ کرنے کے لیے بھیجا بھی جا چکا ہے، اور قطر ایئر فورس کی طرف سے اپنے 4 ریفیل فائٹر جیٹس کو ترکی میں پرماننٹلی ڈپلوائے بھی کیا گیا تھا۔ فرینڈز، یہاں پر ترکش ایئر فورس کے فائٹر پائلٹس نے نہ صرف ان یورو فائٹر ٹائفون اور ریفیل فائٹر جیٹس کو ایویلیویٹ کیا ہوگا بلکہ ان کی خامیوں اور خوبیوں کا بہتر اندازہ لگاتے ہوئے
خود کو ان فائٹر جیٹس کو فلائی اوے موڈ میں ٹرین بھی کیا ہوگا۔ اسی وجہ سے ترکش ایئر فورس کے فائٹر پائلٹس نے قطر ایئر فورس کے ساتھ ان ایکسرسائزز میں نہ صرف ان دونوں ہی فائٹر جیٹس کے ساتھ خود کو فیملرائز کیا ہوگا، بلکہ ان دونوں ہی فائٹر جیٹس کو فلائی کرتے ہوئے خود کو ٹرین بھی کیا ہوگا۔ فرینڈز، آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتے چلیں کہ فرینچ ریفل فائٹر جیٹس ایک ملٹی رول کیٹیگری کے فائٹر جیٹس ہیں، جبکہ یورو فائٹر ٹائفونز اسپیشلی ایئر سپیریورٹی رول کے لیے ڈیزائن کیے گئے تھے۔ فرینڈز، ترکی کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ 80 کے آس پاس یورو فائٹر ٹائفونز سب سے لیٹسٹ ویریئنٹ 24 کے ہی UK سے حاصل کیے جائیں گے۔ فرینڈز، یقینی طور پر یہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ترکی کی طرف سے اگر 80 کے آس پاس 24 کے یورو فائٹر ٹائفونز ترکش ایئر فورس میں شامل کر دیے جاتے ہیں تو گریک ایئر فورس میں آنے والے تمام F-16 وائپرز اور فیوچر میں آنے والے ریفل فائٹر جیٹس کو یہ یورو فائٹر ٹائفونز بآسانی ڈومینیٹ کر سکتے ہیں، اور ترکی کی لوکل ڈیفنس انڈسٹری کی طرف سے اپنے ایگزسٹنگ F-16 بلاک 50-52 کو ایٹ لیسٹ بلاک 60 تک اپ گریڈ کرنے کا بھی پلان کیا گیا ہے۔ اور فرینڈز، یہاں پر ترکش ایئر فورس کے تمام موجودہ F-16 فائٹر جیٹس کو ترکش ڈیفنس انڈسٹری کی طرف سے آفر کیا گیا اپ گریڈ پلان F-16 وائپرز کے مقابلے میں ایک درجہ کم ضرور ہوگا، لیکن اتنا کیپیبل ضرور ہوگا کہ F-16 وائپرز کو وہ ایئر وارفیئر میں بیٹ کر سکے۔ تو فرینڈز، آج کی ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کریں گے۔ آئی ہوپ کہ انفارمیشن یہاں تک کلیئر ہوئی ہو۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو سبسکرائب، شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔